خالق کائنات نے جو حکیم مطلق بھی ہیں انسانی جسم کو اس انداز میں بنایا ہے کہ طبیعت مدبرہ بدن جو ہمارے جسم کے اندر قوت ہے، امیونٹی پاور جس کو کہتے ہیں، وہ ضرورت کے وقت مناسب راستوں سے، یہ الفاظ میرے آپ نے یاد رکھنے، حکیم مطلق ذات نے انسانی جسم میں ضرورت کے وقت مناسب راستوں سے جو ہمارے جسم کے فضلات ہوتے ہیں وہ قوت مدبرہ بدن جو ہے وقتاً وقتاً خارج کرتی رہتی ہے۔ جب اس کا خارج کرنے کا سلسلہ جو ہے، اچھا بعض اوقات جب وہ محسوس کرتی ہے کہ اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے یا جو اس کا وقت تھا مناسب وہ پورا ہو چکا ہے، تو وہ آپ اپنے وقت پہ اس شے کو خارج کر دیتی ہے۔ اگر اس کو اپنے وقت پہ خارج نہ کرے، یوں سمجھے کہ ہمارے جسم کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ مسئلہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ جو قوت ہے وہ ہمیشہ فطرت کے اوپر رہتی ہے اور وہ آپ کے جسم کے اندر جو جن چیزوں کی جس وقت جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا بھی کرتی رہتی ہے، ان کو خارج بھی کرتی رہتی ہے۔ اچھا ایک چیز ہے جی، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو انسانی باڈی ہے، انسانی جسم ہے، جو اس کے فضلات ہیں، جو سب سے بڑا فضلے کا خارج کرنے کا طریقہ ہے جس کو پخانہ کہا جاتا ہے، تو یہ 24 گھنٹوں میں پورے دن رات میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ 22 سے 24 گھنٹوں کے درمیان ایک دفعہ لازمی اس کا خارج ہونا چاہیے۔ اگر اس سے پہلے ہوتا ہے 2 سے 3 دفعہ ہوتا ہے، یہ بھی قبض کی صورت بن جائے گی، اور اس کے بعد اگر ہوتا ہے تب یہ قبض کی صورت بن جائے گی۔ اچھا یہ 4 چیزیں ہیں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر بات، اور اس کا ایک بہت اچھا نسخہ آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر کسی تکلیف کے آپ کو اس قبض سے نجات مل جائے۔ ٹھیک ہے جی، 4 چیزیں ہیں جو ہمارے اس نظام میں، ہضم کے نظام کے اندر اور قبض کا جو نظام ہے، پخانہ خارج کرنے کا جو نظام اس کے اندر کار فرما ہوتی ہے۔ سب سے پہلی قوت ہے، 4 قوت ماسکہ، کہ ایسی قوت جو جسم میں غذا کو اس وقت تک روکے رکھتی ہے جب تک کہ وہ صحیح ہضم نہ ہو جائے، جس کو قوت ماسکہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کمزور ہو گئی ہے تو کچے پخانے آتے رہتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے قبض۔ قوت ہاضمہ، ایسی قوت جو جسم میں غذا کو اس وقت تک تحلیل کرتی رہتی ہے، ہضم اس کو توڑتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا خلاصہ جسم میں ہضم کرنے کے قابل نہ ہو، جذب کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ قوت ہاضمہ ہے، اگر اس کے اندر مسئلہ ہے تبھی آپ بیمار ہیں۔ قوت جاذبہ، ایسی قوت جو تحلیل شدہ غذا کو اس وقت تک جذب کرتی رہتی ہے جب تک اس میں غذا کا خلاصہ موجود ہے، اس کے اندر غذا کے اجزاء موجود ہیں، قیمتی اجزاء، پروٹین یا منرل، جتنے بھی کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر قیمتی وہ موجود ہیں، تاکہ وہ نکل کے جو غذا کا خلاصہ ہے، غذا کے اندر قیمتی اجزاء ہیں، وہ فضلے کے اندر خارج نہ ہو۔ اور چوتھی چیز ہے قوت دافع، یعنی ہضم شدہ غذا کے اندر سے سب کچھ نکل گیا، اب فضلہ موجود ہے، اب اس کو اس نے دفع کرنا ہے، خارج کرنا ہے۔ تو یہ 4 قوتیں ہیں، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ، جاذبہ اور قوت دافع۔ یہ جب تک صحیح رہتی ہیں، اپنے مقام پہ رہتی ہیں، اپنے اصل پہ رہتی ہیں، اس وقت تک یہ مسئلہ بنا۔ اب رہا کہ قبض کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ام الامراض ہے، پوری جسم کے ہر بیماری کی ماں اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اس سے بے خوابی پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ہے ہضم کی ہوتی ہے، آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل، ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، پنڈلیوں کے اندر درد، کندھوں کے اندر درد، ٹھیک ہے، جو غصہ بات بات پر، لڑنا، چڑچڑاپن، یہ ساری قبض کی علامتیں۔ دوائیاں آپ نے بہت کھائی ہوں گی، آج ایک بڑا قیمتی نسخہ بتانے لگا، کھانے والا نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی اور نرمی کے ساتھ آپ کو اس سے جان چھڑا دے گا۔ چھوٹا بچہ، بوڑھا، بیمار، جس طرح کا بندہ ہے وہ کھائے اس کو۔ وہ کیا ہے نسخہ سنیں، آپ نے لینی ہے 1 کپ سرسوں کا تیل، یا کوئی بھی تیل آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، 1 کپ 100 گرام تقریباً، اس کے اندر آپ نے 10 گرام ڈالنے ہیں حب الملوک، یہ بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ آپ کو مل جائیں گے حکیم کی دکان سے، حب الملوک، یہ آپ نے 10 گرام لینے ہیں، 1 تولہ، ان کو پہلے تھوڑا رگڑ لیں، پیس لیں، بڑے معمولی سے ہوتے ہیں، چمچ سے پیس لیں، کس سے، وہ آپ نے 100 گرام سرسوں کے تیل یا آپ کے پاس کوئی بھی تیل اس کے اندر جلا دیں، جل جائے، دھواں نکلنا شروع ہو، وہ جلا ہوا تیل روزانہ رات کو ناک اور اس کے گرد ہلکے ہاتھ سے ایسے مالش کر دیں۔ بچہ، بوڑھا، بیمار، جس ایج کا، جس عمر کا، آسانی کے ساتھ بغیر کسی درد تکلیف کی آپ کو سمجھا استعمال کریں، شیئر کریں،
تاکہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کو اور باقی لوگوں کو فائدہ ہو۔ میں حکیم فیصل ہوں، کلیم دواخانہ یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اس کو بھی آپ لائک شیئر اور فالو کریں۔